حسن صاحب، مشتاق یوسی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بزرگوار کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں اپنی سبکی سمجھتے تھے. ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا. ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی. ایک شخص نے کہا آج بڑی سردی ہے. کہنے لگے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی. یہ اقتباس مجھے آپ کی گفتگو سے یاد آیا. آپ بھی ہر معاملے میں نا ایک اختلاف رائے رکھتے ہیں، آپ سے تو اتفاق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے پیارے علامہ اقبال کا کہنا ہے، پہلا مصرع کچھ اس طرح ہے کہ وہی ہے اس زمانے کا امام برحق، وہ اس طرح کا مصرع ہے. اگلا مصرع کام کا ہے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. پرابلم یہ ہے یہاں امیدیے ہیں پیشہ ور اس ملک میں بہت. اچھا امید کی کرنیں دکھانے والے. اچھا یہ درست نہیں ہے. یہ نیگیٹو یا پازیٹو کی بات نہیں ہے. یہ امید اور مایوسی کی بات نہیں ہے. آئی ایم افیکٹڈ. جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھے جائیں. چلے امید کی ایک کرن آپ کو سر دکھاتے ہیں. پچھلے دنوں پورا سورج دکھائیں. نہیں چلے ابھی کرن، لیکن ڈھنگ کا جس قدر جعلی نہ ہو. جس قدر حسن صاحب وہ جو فلم میں نہیں، وہ جو فلم میں ہوتا ہے ہیروئن گانا گا رہی ہوتی، پیچھے ایک جعلی سا چاند لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کا سورج اور چاند نہ ہو. نہیں فی الحال ایک کرن ہے میرے پاس، وہ دکھاتے ہیں آپ کو. جتنا اندھیرا نا، آپ ایک کرن بھی مل جائے تو شکر کیجئے گا. چلیں ملے صحیح. وہ ہمارے بڑے سینئر کالم نگار نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا اور اس میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے سوٹوں پر بڑی تنقید کی کہ ان کی وارڈروب بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ سوٹوں سے، تو وہ سیلاب زدگان کو ڈونیٹ کیوں نہیں کر دیتے. تو وزیر اعظم صاحب نے حامی بھر لی ہے اس کی. انہوں نے کہا جی میرے سوٹ جو ہیں وہ بے شک آپ ان کی نیلامی کر کے تو سیلاب زدگان کو ڈونیٹ کر دیں. ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کے پرائم منسٹر کی ساری وارڈروب اتنے میں نہیں بکے گی جتنے میں پرنسس ڈیانا کا ایک بلاؤز بکا. یہ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ سلیبریٹی سر تقابلی جائزہ پیش کیا آپ نے. جی نہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے دیٹ ہی از اے سلیبریٹی. منصب اور بات ہے. اس ملک میں وزارت عظمت رول گئی ہے. اللہ خوش رکھے، ظفر اللہ جمالی صاحب بھی رہ گئے، جنیجو صاحب بھی رہ گئے، شوکت عزیز صاحب بھی رہ گئے. پھر ایک اور آیا تھا. جب اس طرح کا رف ریف آ جاتا ہے نا، ریفلیکٹڈ گلوری میں رہنے والے لوگ، تو وہ سلیبریٹیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں خود کو وہ سلیبریٹیز ہوتے ہیں. ویسے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے سوٹوں سے بہتر ہے کہ ان بوٹوں کی نیلامی کر دی جائے جنہوں نے اقتدار پر آ کے قبضے کیے ہوئے ہیں. زیادہ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے شاید. یہ آپ بات کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک اور دلچسپ بات حسن صاحب، ابھی میری نظر ایک خبر سے گزری. ٹائیگر ووڈ جو بہت مشہور گولفر ہے امریکہ کا، اس نے بالآخر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یا اس کی بیوی نے طلاق لے لی. $100 ملین اس طلاق کے نتیجے میں اس کی بیوی کو ملیں گے. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اگر اس کی بیوی ہوتا تو $100 ملین. اصل مسئلہ آپ کا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جن بیچاریوں کو طلاق مل جاتی ہے ان کے پاس کیا سنیں، وہ کفار کا معاشرہ ہے نا، انورٹڈ کامرز میں، حالانکہ وہ بھی ماننے والے ہیں، اہل کتاب ہیں، ہم ان کو روا روی میں کفار. یہ دیکھیں بات سنیں، ڈیورس ایون ہمارے درمیان، ہمارے پہ ہندو کلچر کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. عرب ورلڈ میں ڈیورس کوئی تانا نہیں ہے، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہو گئی ہے. یہاں تو جہیز روک لیتے ہیں. $1 تو ایک فارچون ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے سر کہ وہ بیوی اس کی جو تھی اس کو مارتی بھی تھی باقاعدہ بیچارے کو. شریفات بھی ہوا نا بہت. طلاق بھی دی، $100 ملین بھی دی اور مار بھی کھائی. $100 ملین آپ کے اور میرے لیے بڑی رقم ہوگی، ٹائیگر ووڈز کے لیے بڑی نہیں. ٹائیگر ووڈز کے لیے پیسوں کی جو بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، لاہور میں جو ہو رہا ہے 800 روپے سے لے کے 1300 روپے پر ہیڈ ہوٹلوں میں افطاری ہو رہی ہے لاہور میں. تقریباً 2 کروڑ روزانہ خرچ ہو رہے ہیں. دیکھیں بات سنیں تھانے دار صاحب، یہ وہ ملک ہے جہاں بک سٹریٹ کوئی نہیں ہے، فوڈ سٹریٹس ہیں. ایک طرف بھوک ہے، بھوک کی انتہا ہے، دوسری طرف بدہضمی کی انتہا ہے. اور ہم بیسیکلی اپنے دانتوں سے اپنی قبریں کھودنے والے جو افورڈ کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے، وہ سیلاب کے پانی میں مرچیں گھول کے، یہ میں نے سنا ہے. جی میں نے دیکھا ٹی وی پہ. دیکھا ہے میں نے دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ.
کہ وہ نمک اور مرچیں سیلاب کے پانی میں گھول کے پی رہے ہیں. تو یہ دو جو ایکسٹریمز حسن ہیں. صاحب لاہور کے بوفے ڈنر کو چھوڑیں, آپ سیالکوٹ کی کچھ بات کریں. بربریت کی ایک داستان رقم ہوئی ہے سیالکوٹ میں. میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس سے بھی بڑا کوئی لفظ استعمال کریں کہ میں آپ سے کچھ سوال کیا پوچھوں اس موضوع پر. یعنی کہ کچھ چنگیز خان بھی یاد نہیں آتا اس پر, تو کیا مثال دی جائے اس کی. اور اب ایک اور کیمپین چل پڑی میڈیا میں, یہ کہ جی وہ دو بھائی ڈاکو تھے یا فلاں تھا. حالانکہ اس بات سے قطع نظر جو بربریت ہوئی وہ ڈاکو تھے یا نہیں تھے, قطع نظر اس بحث سے اس بربریت کا تو جسٹیفیکیشن کوئی بھی نہیں ہو سکتا. عوام کی نفسیات کی اٹھان جو ہے وہ برسر اقتدار لوگوں کے رویوں پہ اس کا انحصار ہوتا ہے. جتنے شفاق اور جتنے کیلس, آپ بنیادی طور پہ کیلسنس کی بات کر رہے ہیں نا, جنہوں نے ان بچوں کو مارا, جو دیکھا جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے پروٹیکشن دی, جنہوں نے بعد میں مدد دینے کی کوشش کی, یہ شفاقی کی داستان ہے نا, کیلسنس. بالکل. تو آپ کے حکمران جتنے کیلس ہیں, اگر وہ پگھل کے وہ کیلسنس نیچے تک آ گئی ہے تو اس پہ آپ حیران کیوں ہوتے ہیں؟ اس سے زیادہ خوفناک باتیں روز ہوتی ہیں. یہ چونکہ بہت ہائی لائٹ ہو گیا ہے, اس کو سیلائز کیا جا رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ لیدے ہو رہی ہے. ادروائز آپ اندازہ لگائیں, میں نے تو کہا ہے کہ ابھی اس سوسائٹی میں دم ہے. لوگوں کو بے ہوش کرتے ہیں, ایک گردہ نکال کے بندے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ شکر کرو ابھی وہ نوبت نہیں آئی کہ دونوں گردے نکال لیں. اس واقعے میں جو ایک بہت خطرناک بات تھی کہ پولیس وہاں موجود تھی. اصل بات یہ ہے پولیس موجود تھی, کس کو فون کرتے, کس کو بلاتے, اور پھر ڈی پی او خود وہاں موجود تھا جب لاشیں لٹکی ہوئی. نہیں تو انہوں نے ڈی پی او نے بھی کچھ نہیں کیا. نہیں تو انہوں نے کہا کیا یہ کرو, دیکھیں بات سنیں, ورنہ کوئی اتنا ابھی بے رحم یہ سنگ دل نہیں ہے کہ کوئی بچانے والا بھی نہ ہو. کیونکہ جب پولیس موجود تھی تو ہاں یہ ہے بیسک بات. نہیں تو پولیس کا یہ رول آپ کو کچھ سرپرائز کیا ہے اس نے؟ دیکھیں بات سنیں, شیر شاہ سوری نے درخت کٹوائے, بندے کو کہا کہ بات سنو مجھے کل تک چاہیے بندے جنہوں نے درخت کاٹے ہیں. اس نے وہ بندہ لے آیا, جو بھی کوئی ایس ایچ او ہوگا اس زمانے کا, ٹھیک ہے, جو بھی اسے کہتے ہوں گے. تو شیر شاہ نے کہا یہاں قتل ہو چکا ہے, تمہیں 2 درختوں کے قاتل مل گئے ہیں, 2 لوگوں کے, انسانوں کے قاتل نہیں ملتے. 48 گھنٹے میں پرووائڈ کرو ورنہ تمہاری گردن لوں گا. اور وہ پرووائڈ کر دیے گئے. تو پولیس کا یہ جو رول ہے یہ نیا نہیں ہے. اس ملک میں تو تھانہ کلچر, اس کو تبدیل کریں گے, پولیس گردی, یہ اصطلاحیں ساری پرانی ہیں, نئی بات تو کوئی نہیں ہے. ایک اس طرح کا انسیڈنٹ آتا ہے, پوری قوم اس پہ ماتم کرنے لگتی ہے, بھول جاتے ہیں کہ یہ روٹین میٹر ہے. حسن صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ جب سے الطاف حسین صاحب نے بیان دیا کہ ماشاء اللہ کی حمایت میں انہوں نے بیان دیا, تو جس بندے نے سب سے پہلے لبیک کہا عمران خان تھے. تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اور عمران خان نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ میں کبھی نہیں کروں گا چاہے فرشتہ ہو. السلام علیکم, کیا حال؟ السلام علیکم, کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. السلام علیکم جی, پلیز بیٹھیں. کیسے ہیں جی یاسر صاحب؟ میں ذرا ہو کے آتا ہوں. نہیں جی, اب آپ نے جو بات کی, رضوی صاحب آ گئے ہیں. اور مدعا علیہان. ویلکم ٹو لاہور. حیدر صاحب, ان سے ایک ویسے میں نے ضمنی سا سپلیمنٹری کوسچن کرنا ہے. ایک دن میں چینل براؤز کر رہا تھا تو ایک پنجابی چینل پر میری نظر ٹکی. حیدرآباد رضوی صاحب وہاں پر ایک انٹرویو دے رہے تھے پنجابی میں, اور مجھے بہت مزہ آیا ان کی پنجابی سن کے. ایک سوال حیدر صاحب آپ سے پنجابی میں کرنا ہے, اور پنجابی میں ہی چاہوں گا جواب آپ دیں. کوشش کروں گا کیونکہ میں پنجابی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, تسی بڑی اچھی سیکھ رہے. تسی یہ دسو کہ گوال منڈی تو الیکشن کیوں نہیں لڑتے تسی؟ سر اگلی بار انشاءاللہ کوشش کریں گے اتوں بھی. کریں گے اتوں بھی, ہیں جی. اچھا, آج نون لیگ والے ان کو لڑنے دیں گے تو لڑیں گے نا وہاں سے. ہماری طرف سے تو جی ویلکم ہے. یہ لوگ اپنی تنظیم سازی کے لیے آئے تھے. اچھا, تو ہم نے تو پورا فری ہینڈ دیا. اور آپ آئے تھے کیوں کہہ رہا آئے ہیں, ابھی تو وہ کر رہے ہیں. جی بالکل آئے ہیں جی, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نو گو ایریا نہیں ہوگا یہاں پہ. اچھا حیدر صاحب, آج کل تو ٹاک آف دی ٹاؤن تو الطاف حسین صاحب کا بیان ہی ہے.
اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہر بندہ مختلف اور اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا, اس کا مطلب ان کا مطلب یہ تھا اور وہ تھا. آپ ایک دفعہ بتائی دیں ان کا اصل میں مطلب کیا تھا یہ کہنے کا. کیوں یہ میں بتاتا ہوں آپ کو. بالکل اصل میں ہوا یہ ہے کہ قائد تحریک کی جو تقریر تھی, جو جنرل ورکر اجلاس سے قائد تحریک خطاب فرما رہے تھے, تو وہ کوئی گھنٹے بھر کا خطاب ہے, بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے اس میں بڑی ایک ڈیٹیل بات کی تھی, اور اس میں انہوں نے ان تمام جرنیلز کو بہت آڑے ہاتھوں لیا تھا جنہوں نے اس ملک میں 4 بار مارشل لاء لگایا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے مارشل لاء لگا کر صرف جاگیرداروں اور وڈیروں کو سپورٹ اور پروموٹ کیا, اور کوئی کام نہیں, غریب عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور موجودہ صورتحال اور ایم کیو ایم کی جو سیاسی جدوجہد رہی گزشتہ 30 سال پر قائد تحریک جناب الطاف حسین کی, اس میں جو جاگیردار وڈیرے ان کے خلاف بڑا کھل کے ایم کیو ایم کا کام ہے. اس پر قائد تحریک نے کہا, اور خاص طور پر ایک ایسے پس منظر میں جب کو سب کو پتا تھا کہ سندھ اور ساؤتھ پنجاب میں باقاعدہ جاگیرداروں نے وہ بند توڑ دیے کہ جہاں پر ان کو اپنی زمینیں بچانا مقصود تھی, اور اس کے عوض انہوں نے ہزاروں انسان سیلاب کی نظر کر دی. اس سچویشن میں قائد تحریک نے کہا کہ ہمیں جاگیردار اور وڈیرے بالکل بھی نہیں چاہیے. پاکستان جس تباہی کے دانے پر کھڑا ہے اس کے ذمہ دار یہ ہیں, اور اگر کوئی بھی ایسا اقدام ہوتا ہے جو سخت سے سخت ہو, مارشل لاء کی طرز پر ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی بھی ایسا سسٹم وضع کیا جائے کہ جن سے ہمیں جاگیرداروں وڈیروں سے نجات مل سکے. بشمول مارشل لاء آپ ویلکم کریں گے. آپ کہنے سے پہلے حسن صاحب سے میں نے یہ بات کی کہ سب سے پہلے جس شخص نے لبیک کہا اس بات پہ وہ عمران خان تھے. انہوں نے کہا اگر فوج آتی ہے حالات کی بہتری کے لیے تو آ جائے. تو آپ کو تو بڑے اچھے سپورٹر مل گئے اپنی فوج کے. حالات کی بہتری کے لیے شاید کہا ہو, ہم کسی حالات کی بہتری کی بات نہیں کر رہے. ہمارا بڑا فوکسڈ اور کنڈیشنل بات ہے کہ جاگیرداروں اور وڈیروں اور کرپٹ پولیٹیشنز کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے اگر کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر ہم اس کو سپورٹ کریں گے. بڑی کنڈیشنل بات کی ہم نے. یہ فارمولا جو ہے یہ کوئی ہے قابل قبول آپ کے خیال میں, یہ قابل عمل بھی ہے؟ اگر جو ہمارے 4 جرنیل آئے نا جی, جن کا ذکر رضوی صاحب کر رہے ہیں, جی جی, ان کی تقاریر اگر آپ پڑھیں, جو پہلی تقریر انہوں نے کی ٹیک اوور کرنے کے بعد, تو یہی ایجنڈا تھا. صحیح ہے جو یہ بتا رہے ہیں. لیکن اس ایجنڈے پر تو 4 جرنیل عمل نہیں کر سکے. جو چوتھا جرنیل تھا اس کے ساتھ 2002 سے لے کے 2009 تک 7 سال کا عرصہ میں یہ لوگ اس کے ساتھ بھی رہے. وہ بھی اس ایجنڈے کو جو ان کی خواہش ہے اس کو تو مکمل کر نہیں سکا. تو اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جرنیلوں کی حکومت جو ہے اس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکیں جو یہ چاہ رہے ہیں. تو اس پہ پھر یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. بیمار ہوئے ہم جس کے سبب, تو کیوں اس بیماری کو دوبارہ ہم دعوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں. حسن صاحب, یہ الطاف حسین صاحب نے اپنے خطاب میں ایک لفظ استعمال کیا ہے, زرداروں. یعنی پہلے جاگیرداروں کو اور سرمایہ داروں کے ساتھ انہوں نے زرداروں نے بھی کہا ملک لوٹا. یہ زرداروں سے ان کی کیا مراد ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. زردار تو صنعت کار سرمایہ دار ان معنوں میں ہے, یا زرداری صاحب ان کے ذہن میں ہوں گے, یہ تو میں نہیں جانتا. اصل بات کی طرف آئیں جو ایکڈیمک بات ہے. قرآن پاک کا فرمان ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر تم محض اکثریت کو معیار اطاعت قرار دے لو گے تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے. یہ تو ہے قرآن کا حکم, ٹھیک ہے. باقی اگر آپ پسند کریں تو میں 2 درجن اشعار, 1 درجن 6 عدد میں ابھی پیش کروں اقبال کے حوالے سے. وہ جتنی نفرت سے اور حقارت سے جمہوریت کا ذکر کرتا ہے. پاکستان میں اگر کوئی فورس ہے, فوج جتنی بار آئی ہے, میں پرویز رشید صاحب کی اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ وہ یہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم عوام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آئے. وہ آتے اپنی وجوہات کی بنا پہ رہے ہیں. دے ہیڈ دیئر اون ریزنس. کبھی انا کا مسئلہ تھا, کبھی تالے آزمائی تھی, کبھی مہم جوئی تھی, کبھی ہوس اقتدار تھی. عوام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور ان کو ان عذابوں سے نجات دلانے کے لیے فوج کبھی نہیں آئی. اس ملک نے اگر موجودہ دلدلوں سے, دلدل میں نہیں ہے یہ ملک, یہ وہ جو منیر نیازی کا ہے نا, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یہ سیریز ہیں دلدلوں کی, ان میں سے نکالنا ہے تو فوج از دی اونلی ڈسپلنڈ فورس. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج آ جائے, لیکن کوئی ایوالو کرنا ہوگا. یہ ایک یونیک ملک ہے, یونیک طرح کے مسائل میں گرا ہوا ہے, اور وہ افقی اور عمودی طور پہ
یہ دلدلوں میں گھرا ہوا ملک ہے, درندوں میں گھرا ہوا ملک ہے, اس کو واپس ٹریک پہ ڈالنے, وہ افقی اور عمودی طور پہ, یہ دلدلوں میں گھرا ہوا ملک ہے, درندوں میں گھرا ہوا ملک ہے, اس کو واپس ٹریک پہ ڈالنے کے لیے کوئی ایوالو کرنا پڑے گا. اس میں پولیٹیشنز ہوں, اس میں ٹیکنوکریٹس ہوں, اس میں فوج ہو, ٹھیک ہے, کون کتنا لیڈ کرے, کس کا کتنا شیئر ہو, یہ اب مل بیٹھ کے اس کو دلدل سے نکالا جا سکتا ہے, ورنہ یہ ملک ان عذابوں میں سے نہیں نکلتا. پرویز صاحب, یہ اتنا یونیک ملک کیسے ہو گیا, اتنے یونیک حالات کیسے ہو گیا؟ ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت, یہ ایک ہی ملک تھا پہلے, ادھر بھی عدلیہ اسی طرح کی تھی, بیوروکریسی اسی طرح کی ہے, وہی پولیٹیشنز بھی ویسے ہی ہیں, وہاں تو کبھی مارشل لا نہیں لگا. کون سی یونیکنیس ہے پاکستان میں؟ 1947 کے مقابلے میں 2010 کا ہندوستان بہت بہتر ہے, اور اگر 1947 سے لے کے 2010 تک ہمارے ہاں بھی جمہوری عمل چلتا رہتا تو یہ جمہوریت پھر جو دماد اور سسر کی جمہوریت یہ کہہ رہے ہیں وہ نہ ہوتی. ٹھیک, آج بہتر جمہوریت ہمارے پاس ہوتی. اور جمہوری عمل بذات خود, جمہوریت خود اپنے بارے میں یہی کہتا ہے کہ بری جمہوریت کا حل جو ہے وہ مزید جمہوریت ہے, صحیح, بری جمہوریت کا حل آمریت نہیں ہے. اور جب یہ یونیک ملک ہے جس میں عمودی اختلافات بھی ہیں اور افقی بھی ہیں, ہاریزنٹل بھی ہیں, ورٹیکل بھی ہیں, ٹھیک, تو اس میں تو پھر بالکل ہی فوج کا کوئی کردار نہیں بنتا جی, کیونکہ فوج تو بذات خود ایک مخصوص اور ایک محدود سوچ رکھے گی, اس کے اپنے محدود اور مخصوص مقاصد ہو سکتے ہیں, اور پھر جب خاص طور پر ہم اس کو مشروط کر دیتے ہیں پیٹریوٹک جرنلز کے ساتھ, میں یہی تو جب پیٹریوٹک جرنلز کے ساتھ ہم, تو اب دیکھیں اے این پی کے نزدیک کوئی اور پیٹریوٹک جرنل ہوگا, رضوی صاحب کے نزدیک کوئی اور پیٹریوٹک جرنل ہوگا, کسی تیسرے کے لیے, حسن نثار کے لیے کوئی اور پیٹریوٹک جرنل ہوگا. کون ہے محب وطن جرنیل ویسے, کوئی نام تو بتائیں ان کا. میں ضرور عرض کرتا ہوں, پہلے ان کی بات کو ہی پرویز بھائی کی آگے بڑھانا چاہتا ہوں. صرف کوئی ضیاء برانڈ کے ہیں یا مشرف برانڈ کے ہیں؟ ہندوستان اور پاکستان کی جمہوریتوں کا فرق یہ رہا کہ ہندوستان نے آزادی حاصل کرتے ہی اپنے ہاں سے رجواڑے ختم کر دیے, فیوڈلز ختم کر دیے, اصل بات یہ اور ساری جو ریاستیں تھیں وہ ختم کر دی, اور وہاں پر جمہوری نظام نافذ کیا. ہم نے کیا یہ کہ ہم نے رجواڑے بنا دیے. سب سے پہلے ہمارے یہاں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں نا میرے بھائی, وہ کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں, وہ رجواڑے ہیں. وہاں ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر طے ہوتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان جو آپس میں کزنز بھی ہوتے ہیں کہ بات سنو یار, پچھلی بار تمہارا ایم این اے تھا, اس بار میری باری ہے, میرا ایم این اے ہوگا, چلو تم ایم پی اے لے لو, اور وہ ہمارا بھانجا جو جوان ہو گیا نا اس کو ضلعی نظامت دے دیتے ہیں, اور باقی جو بچے آ رہے ہیں نیچے چھوٹے ان کو ہم یو سی ناظمین کے ذریعے یعنی ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آپ اس کانسٹیٹوئنسی کا مستقبل طے کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے دادا تشریف فرما تھے پارلیمنٹ میں, حیدر صاحب پھر آپ کی بیٹے جماعت آئے. نے تو اس طرح نہیں کیا نا, آپ کیوں یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوا؟ آپ نے تو اس مت کو توڑ ہم دیا. نے تو ایک مثال قائم کی گزشتہ 20 سالوں قائم میں. کرتے رہے نا, آپ تو فوج کو بلا رہے ہیں جو کہ سب سے بڑا جاگیردار ہے اس ملک کا. مثال قائم کر رہے ہیں, جو چیزیں آگے بڑھ, جس طرح ایم کیو ایم سپریڈ کر رہی ہے. آج گلگت بلتستان میں جو فار فلنگ ایریا پاکستان کا, ایم کیو ایم دوسری سب سے بڑی جماعت ہے. اب میں آپ کے اس پوائنٹ کو کلیئر کر دیتا ہوں جو ابھی پرویز بھائی نے بھی جس طرح اشارہ کیا کہ کون محب وطن جرنیل ہے اور کون محب وطن جرنیل نہیں ہے. وہ تمام جرنیل جنہوں نے مارشل لا نافذ کیا, جنہوں نے جاگیردار وڈیروں کو پالا, جنہوں نے اپنی جیبیں بھری, جنہوں نے ملک توڑا, جنہوں نے اس پورے پاکستان کے وسائل کو ایک نہیں 4 بار استعمال کیا اور اس کے عوض پاکستانی عوام کو کچھ نہیں دیا, ہم ان کو محب وطن تسلیم نہیں کرتے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جرنیل جو کوئی اتنا کر سکے کہ کوئی ایک تو ایسا ہو جو کہ 18 کروڑ ان پاکستانی بھوکے ننگے عوام کے لیے کچھ کر سکے, اور اگر کچھ کرنا ہے تو وہ ان جاگیردار وڈیروں سے ایک بار. جس جرنیل نے کراچی میں آپریشن کیا 92 میں, وہ محب وطن تھا؟ بالکل بھی نہیں. اچھا, وہ نہیں تھا. جی نہیں. چلیں وہ تو بات طے ہو گئی. جن عوام کے جذبات کی الطاف بھائی نے ترجمانی کی, ان سے آپ پوچھ ہی نہیں رہے, وہ انہوں نے کیا آپ ان کے ووٹر ہیں؟ نہیں, وہ سپورٹر نہیں ہے. اصل میں مجھے یہ محسوس ہوا حسن بھائی کہ الطاف صاحب نے جو کہا نا, وہ ایک اندھے کنویں میں گرے ہوئے مجبور انسان کی
चीख थी मदद के लिए कि बचाओ, कोई भी बचा ले। बिल्कुल ठीक है। आप असल आप- मेरा आप उसको महसूस ठीक तरीके से अब ये इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने एक आवाज दी कि बचाओ। मुझे एक बात परवेज रशीद ने एक बात की है कि जी ये जो पाकिस्तान बना तो वहाँ जमहूरियत कंटिन्यू की, यहाँ नहीं कर सकी। मुझे एक बात का जवाब दें, फौज भी वही थी, 14 अगस्त को स्विच ऑन स्विच ऑफ हुआ, इट वॉज द सेम आर्मी, इट वॉज द सेम पॉलिटिकल लीडरशिप। जी ठीक है, एक लाइन ड्रॉ हो गई, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। वजह क्या है कि वहां तो नहीं लगा मार्शल लॉ, यहां लग गया। फौज भी वही थी बेसिकली, इट वॉज द सेम आर्मी विद द सेम बैकग्राउंड, वही ट्रेनिंग। ये ताजे बरतानिया की फौज थी, तकसीम हो गई, पॉलिटिशियन भी दोनों तरफ थे। यहां लगता रहा मार्शल लॉ, वहां नहीं लगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए ना, अभी तो हम बहस ये तो कर ही नहीं रहे। आज का मौजू जो है वो तो ये है कि यहाँ लगते रहे मार्शल लॉ, और आप भी समझते हैं कि वो ठीक नहीं थे, गलत थे। रिजवी साहब भी कहते हैं कि वो ठीक नहीं थे, गलत थे, और उसके बाद हम एक नए मार्शल लॉ को बुलाने की दावत भी दे रहे ये हैं। नहीं हो रहा ना, तो उन्होंने कहा है मार्शल लॉ तर्ज। मेरी अर्ज इसमें ये, आप वोकैबुलरी या टर्मिनोलॉजी पे वो जो उन्होंने कॉइन की है उस पर तो एतराज कर सकते हैं। देखें, बात सुने, स्पेसिफिकली उस टर्म पे गौर करें जो अल्ताफ साहब ने इस्तेमाल की है, मार्शल लॉ तर्ज। कौन सा मॉडल हो सकता है हसन साहब ये मार्शल लॉ? देखिए, ये तो आप जैसे परवेज क्यों हैदर रशीद साहब, कौन सा जैसे मॉडल है लोग ये? बैठ के इवॉल्व करें। दुनिया क्या में हो है सकता कोई इसका? कोई नया फॉर्मूला भी इवॉल्व दुनिया में हो हुआ सकता कोई है। इससे पहले कभी ये? दुनिया में तो बेशुमार जगह हुआ। देखिए अमेरिका, नहीं, अगर आज नहीं हुआ, अमेरिका आप इजाद जमहूरियत कर रहे हैं, है। आपने ठेका आप लिया हुआ है, जॉर्ज लोगों की हम तो नकलें मॉडल मारने का। आपके वाइपर इजाद नहीं कर सकते, मॉडल कहाँ से इजाद करेंगे? जॉर्ज नहीं, आपके अब समय सर पे जॉर्ज पड़ी है तो हो वॉशिंगटन जो जाएगा। था, मेरे भाई जरूर जॉर्ज इजाद की- वॉशिंगटन, हाँ, अतातुर्क वो की बात चीफ ऑफ करें, आर्मी जी। स्टाफ था। नहीं, जो अतातुर्क बाद की में- बात हैदर साहब, करें, जॉर्ज बात वाशिंगटन ने तो अपने ईरान को मुल्क देख को लें। मुस्तफा कमाल, कमाल उसने तो ईरान जंग को लड़ी देख ना। लें। ईरान में जब अवामी इनकलाब आया तो आधी फौज तकसीम हुई, आधी फौज अवाम के साथ गई, उन्होंने अपने बिल्ले फेंके, पेटियां उतार के फेंकी और अवाम के साथ शामिल हुए। आधी फौज वहीं की वहीं शाह की वफादार रह गई। जब इनकलाब ईरान कामयाब हुआ, उन्हीं फौजियों ने आकर अपने जर्नैलों और कर्नलों को लटका दिया। हमारा कहना कुल यही है इसमें कि जो सबसे ताकतवर इदारा है पाकिस्तान का वो मुसल्ला अफवाज है, और हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई मार्शल लॉ लगे, मगर हम ये जरूर चाहते हैं कि इस मुल्क को निजात मिले जागीरदार वडेरों से, जो कि 2 करोड़ इंसानों को बिलकते सिसकते देखकर भी डैम तोड़कर उनको पानी से बहा देते हैं। परवेज साहब, ये कौन सा मॉडल है? आपको कुछ समझ आ रहा है अगर तो नहीं, प्लीज ये मुझे देखें, भी बात थोड़ा सुनें, सा। आप ये वो जादूगरों की तरह मत एक्सपेक्ट करें मुझसे या परवेज रशीद से, कोई टोपी में से कोई कबूतर निकाल के दिखाएंगे आपको। ये देखें, बात सुने, ये एल्डर्स का काम है, ये यही करें। मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ ना, नहीं, कि वो मुझे बताएं नहीं, कि ये इस तरह नहीं हो सकता ना कि भी जेब से निकाल के आपको पेश कर दिया जाए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की अच्छा। जरूरत है। ये बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन फोर्स है इस मुल्क की, जिसने आज तक अपनी अना या अपनी बका या दीगर वजूहात की बिना पे टेक ओवर किया है। सियासतदानों के बस में नहीं रहा। ये ब्यूरोक्रेसी को हाथ नहीं डाल सकते, पेशावर मुलायत पे हाथ नहीं रख सकते। अब बात कर रहे हैं कि जी फौज ये कर रही है, फौज के अलावा और कौन कर सकता है? ये देखें, बात सुने, सियासतदान के हाथ इस बुरी तरह बंधे हुए हैं, वो इतना मजबूर, बेकस और लाचार है कि अगर एक मस्जिद ने इंक्रोचमेंट की हो, इनके घरों में होगा, ये सड़क के ऊपर चढ़ी हुई है, वहां से मस्जिद यूं सड़क काट दी गई है। ठीक है, आप ब्यूरोक्रेसी पे हाथ नहीं डाल सकते। पता है, इनकी दुम पे पैर आ गया, ये जीना मुश्किल कर देंगे। हसन साहब, ठीक है, मुलायत है, परवेज साहब उस पे आबादी है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर? वो हसन साहब, माफ कीजिएगा, आपने मुझे बुलाया था अपने प्रोग्राम में मैं आपकी हुक्म के मुताबिक हाजिर हो गया हूँ। अगर तो मैंने आप ही की बातें सुननी थी तो वो तो मैं घर बैठ के सुनता ही रहता। नहीं, इन्होंने बुलाया। नहीं परवेज साहब, अगर देखिए जी, अर्ज ये है कि पहली बात, बाकियों को पहले 3 जर्नलों को भी छोड़ दें, आप मुशर्रफ की तकरीर उठा के देख लें। वो तमाम बातें जो हसन कह रहा है, इन बातों को करने का उन्होंने इरादा जाहिर 8 पॉइंट एजेंडा जिसकी बात कर रहे थे, किया, और वो नैब से शुरू हुए, क्लिनजिंग से जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, और एनआरओ पे आके उन्होंने अपनी सियासत को खत्म किया। सारा कोई स्पेसिफिक बात ठीक है ना? नहीं। तो फिर अब नए आने वाले से कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि वो कोई मिरेकल कर लेगा? देखिए, कोई एक मसीहा जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। दुनिया में मसीहाओं का जमाना जो है वो खत्म हो चुका हुआ है। अब दुनिया में इज्तमाई निज़ाम चलते हैं, किसी नज़्म ज़ब्त के तहत चलेंगे, किसी आइन के तहत चलेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आप फौजी टेक ओवर का कहते हैं तो आप पाकिस्तान की आबादी के उस तमाम हिस्से को, जो बलोचिस्तान में रहती है, जो सिंध में रहती है,
जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहती है उन सबको निकाल देते हैं आप। रोहित साहब, बड़ी दिलचस्प बात कह है ही नहीं रहे। बड़ी दिलचस्प बात आपने की कि एमकेएम जो है वो पंजाब को मुर्दे इल्जाम ठहराती है जी, रिसोर्सेज जी, के एक लिए, बात लेकिन है। उसी पंजाबी फौज दूसरी को बात- कहते हैं कि आ दूसरी जाओ। बात हसन ने कही कि सियासतदान जो हैं वो तो एक गलत बनी हुई मस्जिद को सड़क से नहीं हटा सकते, इन्हें सड़क मोड़नी पड़ती है। ठीक है, सियासतदान जो है वो मस्जिद के मामले में कमजोर हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो इंतहा पसंदी उनके दौरे इक़्तिदार में, जर्नैलों के दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान में पहुंच गई, और जो मस्जिद उन्होंने तामीर कर दी है जिसको आज बंदूक के जरिए हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो कैसे मजहबी इंतहा पसंदी को खत्म करेंगे। लिहाजा देखिए, हमें नए तजर्बे नहीं करने चाहिए, जो तजर्बे दुनिया में नहीं हुए वो तजर्बे हमें नहीं करने चाहिए। आप जमहूरियत को कम से कम इतना वक्त तो दें जितना आप मार्शल को और आमरीत को सही देते हैं। 10-10 साल के लिए आपने 3.5 मार्शल जो हैं कबूल किए, 10 साल अयूब खान के, 3.5 साल याया खान के, 10 साल ज़ियाउल हक साहब के, 10 साल मुशर्रफ साहब के। आपने कौम का आधा वक्त इन मार्शल को दे दिया, और वो मार्शल वो एजेंडा नहीं कर सके जिसका ख्वाब आप देख रहे हैं, कह के यही आए थे। कम से कम एक दफा 10 साल अब जमहूरियत को भी तो दें। जमहूरियत के जरिए आप एक दफा मौजूदा सियासी जमातों को आने का भी मौका दें और जाने का भी मौका दें। पाकिस्तान में एक दफा भी हुकूमत लोगों के वोट से खत्म नहीं हुई। हुकूमत वोट से बनी जरूर है कभी कभार, लेकिन वोट से हुकूमत खत्म नहीं हुई। जब आप वोट की ताकत का मुजाहरा पाकिस्तान में होने ही नहीं देंगे आप, तो आप कैसे तवक्को करते हैं कि आपकी सोसाइटी जो आगे जाएगी। हिंदुस्तान में जो आप बात करते हैं कि जी उसने राजवाड़ों को खत्म कर दिया, क्या हिंदुस्तान ने मार्शल लगा के उन राजवाड़ों को खत्म किया था? वो भी एक सियासी जमात ने किया था। क्यों नहीं सियासी जमातें इतनी ताकतवर होने देते आप? क्यों नहीं सियासी जमातों को इतना फलने फूलने देते आप कि वो हुकूमत में आए और इन चीजों को खत्म करें? क्योंकि उन्हें खत्म करना उन सियासी जमातों की जिम्मेदारी इसलिए बन रही है कि उन्होंने अगली दफा फिर चल वोट लेना है। जर्नैल ने वोट नहीं लेना, वो तो टैंक पर बैठ के आएगा और फिर मुल्क छोड़कर भाग जाएगा जैसे भाग गए, या अल्लाह को प्यारा हो जाती। यही हुआ ना पाकिस्तान में तो। लेकिन सियासी जमातों में तो इन्हीं लोगों में रहना है, हमने कहीं जाना नहीं, हम यहीं पे हैं। हमारा एहतसाब यहीं पे हो जाता है, और वही एहतसाब हमें अपने रास्ते को दुरुस्त करने में मदद देता है। हैदर साहब, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आपको नजर आती है एमकेएम की फिलॉसफी में और इस बयान में? देखिए, आप लोग अपने आप को बड़ी लिबरल और प्रोग्रेसिव जमात कहते हैं, ठीक है ना, इंतहा पसंदी के खिलाफ सैकड़ों बयान आते हैं अल्ताफ हुसैन साहब के। दूसरी तरफ उन्हीं जर्नलों को आप बुलाते हैं जिनके दौर में, जैसे परवेज साहब ने कहा, इंतहा पसंदी अपने अरूज पे पहुंच गई। प्लीज इधर उधर मत जाएं। वो ये परवेज रशीद ने जो कहा, जो मैं कह रहा हूं, जो रिजवी साहब कह रहे हैं, मैं पर्सनली बड़े एतमाद से ये बात कर रहा हूं। मुझे नहीं उसमें कोई फर्क नजर आ रहा। कंफ्यूजन है एक छोटा सा, एक मार्शल लॉ तर्ज टाइप, मार्शल लॉ नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। मार्शल लॉ तो उसमें शामिल हो गया ना? नहीं शामिल हो गया। फौजी हुकूमत उसमें आ गई यार, ना? जमहूरियत टाइप अपनी किस्म की नो लॉ, मार्शल मींस नो लॉ। करूं? आप मार्शल को वो ताकत देने को तैयार हैं, आप क्यों नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो ताकत देते कि वो पार्लियामेंट में जाए? किसी जमात को दे दें ताकत, वो इनकी जमात को दें ताकत। जी हाँ, बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में से ये इलेक्ट होके बताइए। आए, ये पार्लियामेंट में जाएं, और जैसे हिंदुस्तान में पार्लियामेंट ने राजवाड़ों को खत्म किया ना, पार्लियामेंट करे राजवाड़ों को खत्म। आप मेरी जमात को मौका दें, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप ये ताकत हमें देंगे, हम इसके मुताबिक पाकिस्तान में तब्दीली लाने का अहद करते हैं। जैसे ये खुद पूरे मुल्क में जा रहे थे। जी हैदर साहब, प्लीज बताइए। हाँ जी, हाँ जी। काश साहब, आइए सच बोलें, तो और बिस्मिल्लाह। सच ये है कि 60 बरसों में 55 बरस कर लीजिए बरबिनाए एहतियात, फौज दरपर्दा पसपर्दा फौज हुक्मरान रही है। ठीक है। अब चाहे परवेज भाई इसको तस्लीम करें या ना करें, आज भी फौज इतनी बड़ी मजबूरी है, आज भी, कि हमारे पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपनी पार्लियामेंट के जो पार्लिमानी लीडर है उनके साथ मुताद्दिद बार फौज से मिलना पड़ता है कियानी साहब से, ऑन द रिकॉर्ड। इतनी फौज है हमें, जबकि कहा एक दूसरी तरफ कहा जाता है फौज का कोई जमहूरी रोल नहीं है। ठीक है ना। ऐसी सूरत हाल में जबकि आप कहें कि कोई हुकूमत आए तो फौज, जाए तो फौज, जो सच्चाई है वो ये है। तो जान छुड़ाए ना इससे, वही मैं दोबारा सुने सर मैं बात कंप्लीट कर लूं। ये तो एक सिनेरियो है आपके पास, आप चाहे तस्लीम करें या ना करें,
دوسرا سیناریو یہ ہے, مجھے پرویز بھائی نے ابھی یہ فرمایا یہاں پہ, جو الیکشن 20 کروڑ روپے کا متقاضی ہو ایک کانسٹیٹوئنسی کا, ایک حلقے کا, آپ نے خرچے 20 کروڑ. میری تو بات اس لیے آپ نے نہیں خرچے, ہم تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے نہیں خرچے, اسی لیے فوجی آپریشن حیدر صاحب آپ نے تو نہیں خرچے نا 20 کروڑ. لینا میری عرض, اس کی قیمت بھی چکائی ہے, 15,000 شہید کرائے بھائی آپریشن میں, آرمی آپریشن جو ہمارے اوپر ہے. کسی میں ہمت اتنی نہیں ہے کسی میں. اور دوبارہ آرمی آپریشن کے لیے کہہ بھی دوبارہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں جب 20 کروڑ, یار سینٹ کی ایک سیٹ 50 کروڑ روپے کی بکتی ہے. میں تو نام بھی لے سکتا ہوں کہ کس کس نے خریدی ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی موجودہ سسٹم میں. ایسی صورتحال میں کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ؟ جی پرویز, ایک منٹ. پرویز رشید ہے سینٹ کا ممبر, ٹھیک, کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. ظفر علی شاہ ہے سینٹ کا ممبر, کرائے کے گھر میں رہتا ہے. مشاہد اللہ ہے, ان کے معلوم میں 50 کروڑ یا 50 لاکھ کا 50,000 بھی اس کی جیب میں نہیں ہوں. ادھر ہو گئی ہے اب جمہوریت کو آئے, 2.5 سال ہو گئے تقریباً, 2.5 سال ہو گئے. ہاں جی, رو پیٹ کے 2.5 سال ہو گئے. ایک بات بتائیں دیانتداری سے, 2.5 سال میں یہ آپ کی جو حکومت ہے, حکومت اور جمہوریت دو علیحدہ. اچھا نہیں وہ ٹھیک ہے, اس پہ کر لیتے ہیں. حکومت گورننس جو ہے وہ غلط ہے اگر, تو اس کا مطلب نہیں گورننس غلط صحیح نہیں, اس جمہوریت کون سے 2.5 سالوں میں, اس جمہوریت کے نتیجے میں جو حکومت آئی ہے وہ 2.5 سال میں وہ کیا دے سکی ہے؟ حسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو پسندیدہ جرنیل 4 پاکستان میں حکومت کر گئے, انہوں نے اپنے 2.5 سالوں میں اس ملک کو کیا دیا ہے؟ آج جتنی برائیاں ہیں ہماری, ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ کسی منتخب جمہوری حکومت کے زمانے میں قائم ہوئی. ایم کیو ایم نے تنقید کی ایک طرح سے سسٹم میں, اور جن خرابیوں کی نشاندہی کی وہ جاتی ہیں وفاقی حکومت کی طرف یا پروونشل گورنمنٹ میں جہاں یہ ہیں. لڑائی اس کی ہو گئی ہے ایم کیو ایم کی نون لیگ سے. تحریک استحقاق آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف جمع کرا رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے آپ لوگ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جن برائیوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے بالکل درست نشاندہی کی ہے. ٹھیک, بیماری جس کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں, بیماری جس کی حسن نشاندہی کر رہا ہے, میری آواز ان کی آواز کے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ترجمانی ہے, یہ اس میں کوئی دوسری رائے کسی سیاسی جماعت کو, کسی سیاسی کارکن کو ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جو یہ اس کا حل بتا رہے ہیں اس پہ میں پھر وہی کہوں گا کہ بیمار ہوئے ہم جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا مانگتے ہیں. یہ ایک طرح سے وہ اعتراف شکست سا نہیں محسوس ہوتا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بچا لے؟ نہیں میرے بھائی, میں آپ سے کوئی کون ہے, میں آپ سے عرض کروں, جی اس ملک میں فوج کوئی تو نہیں ہے نا, اس ملک میں آپ ہی کے بھائی بند ہیں. سیاستدان اور فوج کے حوالے نہیں اپنی ناکامی تو انہوں نے کہا نا, فوج کے بعد جو سب سے زیادہ طاقتور ادارہ جس کو سمجھا جا رہا ہے آج کل, میں نہیں سمجھتا, سمجھا جا رہا ہے, وہ ہے سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, کہ شو موٹو ایکشن لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. میرے بھائی سپریم کورٹ کی صورتحال تو یہ ہے کہ چینی کی قیمت 42 روپے مقرر کی تھی, اب کورٹ کا حکم آ گیا کہ 42 روپے چینی. اب چینی 42 روپے کیوں نہیں مقرر ہوئی؟ یہ تو کام نہیں تھا اس لیے کورٹ کا, یہ تو کام نہیں تھا نا سپریم کورٹ کا. سپریم کورٹ کا حکم ماننا آپ پر واجب ہے یا نہیں ہے, کام ان کا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو انہوں نے ٹھیک ہے نا, ایگزیکٹو کو اس پر امپلیمنٹ کرنا تھا. مارکیٹ اکانومی جو ہے کنٹرول سپریم کورٹ کو نہیں کر سکتی نا, رضوی صاحب, مارکیٹ اکانومی میں مارکیٹ فورسز ہیں, تو پھر عدلیہ وہ یہاں پہ کوئی ہمارا فیصلہ کیا. آپ تو چند پیٹریوٹک جرنلز کو کہہ رہے ہیں نا, میں کہتا ہوں ساری دنیا کی افواج کو اٹھا کے پاکستان میں لے آئیے, پینٹاگان کو لے آئے پاکستان میں, آپ نیٹو کی ساری فورسز کو پاکستان میں لے آئے, ضرورت کیا ہے, وہ تو پہلے موجود ہے. سینٹ کام کو بھی لے آئے, مارکیٹ فورسز کو وہ قابو نہیں کر سکیں گی. چینی 42 روپے کلو وہ بھی نہیں بکوا سکتی. کہ آپ جن کو مارکیٹ فورسز کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی, میں اس بات سے انکاری ہوں, اس لیے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرف بھی جاگیردار وڈیرے ہیں جن کی ملیں ہیں, اس طرف بھی جاگیردار وڈیرے ہیں جن کی ملیں ہیں. یہی چینی, یہ مارکیٹ اکانومی انڈیا پر ایکٹ نہیں کرتی, جہاں چینی 30 روپے ہے آج بھی. یہی برابر کا آپ کا پڑوسی ملک جس سے آپ کا, اگر ہم لاہور میں بیٹھے ہماری سرحد سے کوئی 20 کلومیٹر پیچھے ہوگا, ادھر مارشل بھی کبھی نہیں لگا نا, ادھر اگر مارشل لا قیمتیں لے جاتے ہیں چینی کے اوپر, میرے بھائی اللہ کو مانو, جن کی ملیں ہیں اس کے کمپیرزن اس وقت کرتے ہیں, چینی کے معاملے میں انڈیا یاد آ جاتا ہے, جمہوریت کے معاملے میں یہ وہ ہیجمنی ہے جس کو تو اسی کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں. وہی تو کہہ رہے جو مارکیٹ فورسز ہیں وہی اسمبلی فورسز ہیں, ادھر بھی ہیں اور اسمبلی میں بھی وہی فورسز نہیں ہے, وہ مارکیٹ فورسز. مارکیٹ فورسز کو مارشل لا نہیں توڑ سکتا, نہ پہلے کبھی توڑ سکا ہے,
اور چینی کی قیمت جو رضوی صاحب کہہ رہے ہیں، آپ بین الاقوامی مارکیٹ میں سے چینی کی قیمتیں نکلوا کے دیکھ لیں، پاکستان سے زیادہ مہنگی چینی تھی دنیا میں اس وقت، پاکستان سے بھی زیادہ مہنگی قیمت تھی. یہ دنیا میں اگر قیمت، اور ہندوستان میں بھی چینی کی قیمت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی پھر زیادہ ہوئی، کیونکہ آپ باہر سے چینی لا ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ مزید مہنگی چینی بن جائے. یہ پچھلے سالوں کی میں بات کر رہا ہوں. لہذا دیکھیے یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کیوں نہیں ہم لوگوں میں جاتے، جہاں کے جاگیرداروں کے بارے میں آپ جائیں، آپ ایک اینٹی فیوڈل منشور بنائیں اپنی جماعت کا، اور لوگوں سے ووٹ لیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے آپ اس کو ختم کر دیں. الطاف حسین صاحب کے بیان پہ بڑا دلچسپ ایک تبصرہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی سب کچھ کوششیں، بہت دلچسپ ہیں. ہاں لیکن یہ بیان بھی ہے کہ جتنی کوششیں فوج نے اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے کی تھیں، الطاف صاحب کے بیان نے اس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. بات جو رضوی صاحب نے کی نا وہ الٹیمیٹ بات ہے کہ سچائی کا سامنا کریں. اچھا. یہ کبوتر بن کے نا بلی کو دیکھ کے آنکھیں موند لینے سے بلی نہیں کہیں چلی جاتی. بلی از اے ریالٹی. تو مل جل کے کو رستہ نکالا جائے. اچھا میں کچھ کر لیں. یہ 2.5 سال میں جتنا ڈس اپوائنٹ ہم ہوئے ہیں پرسنلی، جو لوگوں کے حالات ہیں یار، اب خوف خدا. مل جل کے حسن صاحب آپ کبھی کبھی کہتے تھے بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ، کوئی وہ تو نہیں خاکہ آپ کے ذہن میں؟ میرے تو ذہن میں مصطفیٰ کمال نہیں نکلتا آج تک. سکھ مین آف یورپ کہتے تھے ٹرکی کو، ٹھیک ہے، مرد بیمار یورپ کا. ایشیا کا مرد بیمار ہے پاکستان. فوج کی باقاعدہ پارٹیسپیشن کے بغیر یہ مرد بیمار بستر مرگ سے نہیں اٹھ سکتا. یہی پرائم منسٹر ہے جس نے آتے ہی کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. سیلاب آیا ہے، اسی آدمی نے کہا ہے کہ اگر ڈیم ہوتا تو یہ تباہی نہ آتی. یہ مذاق ہے. یہ جو ہم ساری ڈیبیٹ کر رہے ہیں، نون لیگ کا بڑا ایک زبردست سٹینڈ ہے اس پر کہ جی ملک میں اب فوجی آمریت کی گنجائش کوئی نہیں ہے. لیکن اسی دور میں جیسے بھی حیدر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور اکثر یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، رات کی تاریکی میں پھر جرنیلوں سے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا جسٹیفیکیشن تھی اس کی؟ یاسر صاحب، ایک تو یہ کہ اس کو تاریکی میں ملاقات اس کو کہتے ہیں جو چھپ کے کی جائے. میڈیا میں خبر آئی تو پھر کر لی جائے. نہیں، وہ ڈینائل آیا تھا اس کا. احسان اقبال صاحب کا 2 اکتوبر کا وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ سارے چیف منسٹر سے ملتے ہیں. یہ کوئی ایشو نہیں ہے. وہ فرنٹیئر کے چیف منسٹر سے بھی ملتے ہیں، بلوچستان کے چیف منسٹر سے بھی ملتے ہیں، پنجاب کے چیف منسٹر سے بھی ملتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اور بہت سارے رشید صاحب ہمارے محلے میں آئے ہوئے ہیں. میں نے سنا ہے چنیوٹ میں میاں شہباز شریف صاحب کے جو گنے کے کھیت تھے وہ ان کو بچانے کے لیے کوئی نہر کاٹ کے پانی ادھر نکال دیا آپ نے. دیکھیں جی، سیاست میں اس قسم کی بے پروپا کی باتیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. رپورٹ ہے، وہ رپورٹیں تو بہت سی چھپتی رہتی ہیں. اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اچھا. کسی نہر کو نہیں کاٹا گیا، اور یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. اور شہباز صاحب کے بارے میں بہرحال سب دنیا جانتی ہے کہ وہ اس میں تو کوئی شک نہیں. اور وہ پہلے آدمی تھے جن کی شوگر مل بھی تھی، لیکن انہوں نے چینی کی قیمت 45 روپے کلو انہوں نے اناؤنس کی تھی سب سے پہلے. تو انہوں نے اپنے کاروباری مفادات کو کبھی سامنے نہیں رکھا. حیدر صاحب یہ بتائیں کہ زمانے میں ٹیلی فون پہ نکاح جو تھا وہ ناجائز تصور ہوتا تھا، لیکن اب ٹیلی فونک خطاب مجھے لگتا ہے جائز ہے. نکاح تو مجھے نہیں پتا جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ ٹیلی فونک خطاب کب تک رہے گا الطاف صاحب کا؟ یہ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. کوئی 550 بار اس کا جواب دے چکا ہوں. ایک بار اور دے لیتا ہوں. ایک دفعہ اور دے دیں. 551 ہو جائیں گے. 551 ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا اگلی بار پوچھے تو کہیے گا 552 مرتبہ پوچھ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. پاکستان میں جو اس وقت اینٹائی ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ 3 بڑی گنی جاتی ہیں. اچھا. ایک ANP ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک MQM ہے. محترمہ بینظیر بھٹو اس ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئیں. اسفندیار ولی صاحب بال بال بچ گئے. ایک رہ گئے الطاف حسین. اگر ہم الطاف حسین صاحب کو یہاں پر لے آئیں اور میریٹ بم بلاسٹ کی طرز پر اگر کوئی پورا میریٹ ٹائپ کی چیز ہی ڈھا دے تو پھر 9-0 کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ ہم یہ رسک لینا نہیں چاہتے.